بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیرت اکیڈمی میں نے بنائی تھی، اس کے پیچھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ مقاصد کیا تھے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نے آئندہ حکومت کا اور ایک عام آدمی اور اس کے بچوں کے لیے جو ایک میرے ذہن میں تھا کہ ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں تاکہ بے راہ روی کی طرف نہ ہوں۔ اور آج کل دیکھا آپ نے کہ ایک اور جو مصیبت ہے جس میں یہ نشے والی وہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں بھی آ گیا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے قانون سازی کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں حکمرانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہماری ایم فل کی کلاسز ہیں، وہاں ریسرچ کا کام ہم نے شروع کرنا ہے مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ اور الازہر یونیورسٹی کے ساتھ، کہ حکمرانی جو ہمارے خلفائے راشدین کی تھی، حضرت عمر کی کچھ دور تھا یا باقی ادوار رہے ہیں جو بڑے اچھے جو مذہبی حوالے سے جو حکومتیں رہی ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کر کے تو پھر وہ گائیڈ کریں اس کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں موجودہ حالات کے مطابق۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سالڈ کام ہم نے کیے ہیں ان کے دفاتر جو بھی دین کا کام ہو وہ اس ادارے سے ہی ہو اور وہ ساری روشنی یہاں سے ہی پھیلے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جید علماء پر مشتمل اتحاد البین المسلمین کی جو کمیٹی ہے اور متحدہ علماء بورڈ کو ہم نے رکھا ہے، اور یہیں سے ہم فیصلے پھر لیتے رہے ہیں۔ چاہے محرم کے دوران کسی جگہ پہ ہیٹ مٹیریل لگ گیا تو یہاں سے ان کو باقاعدہ فیصلے لے کے تو پھر ہماری حکومت جو ہے عمل کرتی رہی۔ اور اسی طرح جو آئندہ چیلنجز ہیں قوم کو، ملک کو، اتحاد کے علاوہ اتحاد کے ساتھ معاشی، سیاسی، دینی جو ہمارے مفادات ہیں، اور یہ جو فرقہ بازی ہے اور جو مذہبی والے سے بھی نہیں ٹھیک اور ویسے بھی نہیں ٹھیک، اس پر ہمیں کوئی توجہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس سے نہ ملک کو فائدہ ہے، نہ قوم کو فائدہ ہے، نہ آنے والی جنریشن کو فائدہ ہے۔ اگر آنے والی جنریشن کو فائدہ ہے تو وہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کر کے، جس میں ہم نے بچوں کے لیے تعلیم پہلے ناظرہ اور پھر 12ویں تک تعلیم، تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے اس وقت پختہ نہیں ہوتا، ان کے مائنڈ کو پختہ کیا جائے دین کے حوالے سے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے، اور وہ اس طرح جنریشن بنے گی۔ آج جو قائد اعظم کا مطلب تھا، جس کی بات عمران خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور ختم نبوت کی بھی وہ کرتے رہے ہیں، تو عملی جامہ جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ جو روشنی کا مینار ہے، یہ ادارہ ہمارا سیرت اکیڈمی، جس کو شہباز شریف نے تالے لگا دیے تھے، ہر اچھے کام کو اس نے خراب کیا اور تالے لگائے، جیسے آئی ٹی کا میں نے آپ کو بتایا کل۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو بہترین ایک ریسرچ سینٹر میں بھی منتقل کریں، اور جو نیکی کے کام ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور باہر سے جو اسکالرز ہیں وہ یہاں آیا کریں گے، ان کی رہائش کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں، اور ایم فل کی کلاسز کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے 100 کمروں کا ہاسٹل بھی بن رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر یہ کام ہم نے آج ہی بات ہو کے، باقی ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، یہاں سے اٹھ کے پھر جا کے فیصلے کریں گے کہ اور دین کے حوالے سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں جس کا فائدہ آنے والی جنریشن کو ہو، آئندہ آنے والی قوم کو ہو۔ یہ دیکھیں جی، بڑا ضروری تھا کہ جو لوگ ہمارے اوقاف کے محکمے میں ملازمین کام کر رہے ہیں، آج تک کسی نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کی ترقی کا نہیں سوچا۔ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے صوبے کے اندر صوبائی خطیب ہیں جو خطبہ بھی دیتے ہیں، ان کا موجودہ اسکیل 18 ہے، اس کو اپ گریڈ کر کے ہم نے 19 کر دیا ہے۔ اسی طرح زونل خطیب ہیں 17 ہے، ان کا بھی 18 کر دیے، ضلعی خطیب کا بھی 16 سے 17 کر دیے، سینئر خطیب 12 سے 16 کر دیے، خطاب امام
9 اسکیل سے اپ گریڈ کر کے 14 کر دیا ہے. نائب خطیب مدارس میں سے 7.6 اسکیل کو اپ گریڈ کر کے 12 کر دیا ہے. اور اذان دینے والے جو ہیں 4 اسکیل 5 اسکیل کو اپ گریڈ کر کے 7 کر دیے. اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور 20 اسکیل کو اپ گریڈ کر کے 21 کر دیے. اور اوقاف آرگنائزیشن تمام ملازمین کے لیے اسپیشل الاؤنس 15% اور 25% کی منظوری دی جاتی ہے. یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں انہوں لب بھی جائے. اور جس کے لیے پنجاب حکومت محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کو، اور ہم نے اس کی 30 کروڑ گرانٹ مہیا کر دی ہے. ایسے نہیں ہم کہہ رہے، پہلے ہم ہوم ورک کر کے ہیں اور گرانٹ کر کے ہیں، جس میں ہر سال 5 کروڑ کا اضافہ ہوگا. اور یہاں جو بھی اخراجات ہوں گے انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے. یہ حکومت پنجاب جو ہے یہ ہم نے ایسے قانون بنا کے جانا ہے کہ جو کوئی روکے گا اس کو شرم حیا تو پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں روکنے والوں کو، لیکن روک نہیں سکے گا انشاءاللہ. پتہ کیا کیا انہوں نے؟ سندھ کو 2 لاکھ ٹن دے دی ہے، باقی صوبوں کو دے دی ہے. پنجاب نے بھائی کیا قصور کیا ہے؟ بھائی اگر بدلہ لینے ہیں تو کوئی اور کام کرو نا، سیاسی طور پہ آؤ نا، اپنے بندے پورے کرو. تو آپ کو شرم آنی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ہمیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو آپ بھوکا مار کے تو آپ چلا لیں گے ملک یا صوبہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی کہ گندم کا ہم نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دو، باہر سے کوئی منگا لے گا تو سستی میں ہو جائے گی، پھر آٹا بھی سستا ہو جائے گا. آٹے اور گندم کا ریٹ پھر اس طرح ہی طے ہوتا ہے نا. اور ہمارے 170 ارب دینے ہیں وفاقی حکومت نے، جس میں ہائیڈل کے ہمارے پروفٹ ہیں وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے. تو ابھی کہتے ہیں جی کہ 10 لاکھ ٹن آپ جو ہے وہ منگوا لیں، لیکن اجازت نہیں دے رہے وفاقی حکومت ہمیں منگانے کی. یہ ایک بہت بڑا زیادتی اور المی ہے. اس لیے میڈیا کے تھرو ہم انشاءاللہ بار بار آپ کو یاد کراتے رہیں گے کہ یہ دشمنی ہے پنجاب سے. اصل ایکشن اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں. اور کل ایک میٹنگ رکھی ہے میں نے، جس میں آئی جی پولیس اور جو ہم پہلے انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے کیسز نکل آئیں کہ کہیں مرڈر تو نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے. اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی. جو بھی اس میں میری ہیلتھ منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے، یاسمین راشد سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ضرور سزا ہونی چاہیے. آلریڈی ایکشن لے کر اس کو سسپینڈ کیا ہے. جس کی یہاں تک تو کھاد اور بیج کا ہے. کھاد جو امپورٹڈ ہے وہ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. اور جو یہاں کی کھاد ہے وہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے جی کہ یہاں آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں نا، اس کے اوپر جو گیس دے رہے ہیں، تو پھر آگے سبسڈی وہ دیں ہم، تاکہ کسانوں کو وہ سبسڈی دیں. اور حکومت پنجاب 3.5 ارب کی سبسڈی انہوں نے رکھی ہے ہم نے، وہ ہم انشاءاللہ کسانوں کو دینی شروع کر رہے ہیں. بجائی سے پہلے ان تک پہنچ جائے گی اور بیج بھی ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن یہ ہمارا اپنا ارینجمنٹ. ایسا دوسری بات جو ہے نا، دیکھیں وہ پوری شدت سے کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو اور آٹے کو وہ اختیار کے طور پر استعمال کریں. لیکن بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ڈبل ریلیز بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ سارا الزام ان کے لگے گا، اور پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے ان کے خلاف، اور وہاں ان کے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے. جب میں آیا 1.5 ماہ پہلے تو ہم نے سب سے پہلے پیناڈول کو بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. پھر جو مینوفیکچرر ہیں وہ پیناڈول کمپنی کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ جو انگریڈینٹ ہے اس کی ڈالر کی وجہ سے پرائس بڑھ گئی ہے، جب تک وہ نہیں بڑھائیں گے تو ہم کیسے دیں گے. بالکل اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے. ہم نے اسمبلی میں بل پاس کر کے کیا تھا، تو کورٹ میں جواب دے دیا جائے گا. وہ اصل میں ایک ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. نارکوٹکس کا باقاعدہ محکمہ اب وجود میں آ گیا، اور اس میں ہم ایک نئی فورس جو ہے بنا رہے ہیں، جو ریسنٹلی ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں آرمی کے، اور ہم ان کو پلیس کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے جب گاڑیوں میں جاتی تھی نا، تو 14 گینگ ہم نے بسٹ کیے تھے. تو یہ سارے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. آپ فکر نہ کر رہے ہیں. ہم نے کل بیٹھ کے یہ سارا دیکھا ہے، اور اس میں لوگوں کو یہ ہم
اشتہار بھی دے رہے ہیں جو ایل ڈی اے ہے کہ جس میں یہ ہوگا کہ یہ گرین ایریا ہے یا یہ یہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی.